السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسٹرز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ کیا حال احوال ہے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں اپنی زندگی بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ہمارے سلسلہ ناول وہی کماسا کی ایپیسوڈ نمبر 23، جس کو ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ امید ہے آپ اسے لطف اندوز ہوں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہانیہ اور شمعون کو گھر پہنچتے پہنچتے کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ لوگ رات کو سب سے ملاقات کرنے کے بعد سو گئے تھے۔ اس وقت جہانگیر پیلس کے سبھی مکین ناشتے کے لیے موجود تھے۔ ہانیہ کے ہونٹوں پر مسلسل مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ شمعون براق اور شاعری کی لڑائی انجوائے کر رہا تھا، جبکہ اس کی ماں اور تائی نئی نویلی بہو کی خاطر مدارت میں مشغول تھی۔ بیٹا آرام سے ناشتہ کرے، ریلیکس ہو کر، اب یہ آپ کا اپنا گھر ہے، تکلف کیسا؟ وہ تو اس سنہرے بالوں والی گڑیا کو دیکھ حد سے زیادہ خوش تھے۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ سیاہ آنکھیں اتنے سارے رشتوں کو دیکھ خوشی سے دمک رہی تھی۔ دل میں کہیں نہ کہیں ایک ڈر سا بھی بیٹھ گیا تھا۔ شکریہ دادا بو، وہ مسکرائی۔ ہانیہ بھابھی، کیا آپ بھی کسی گورے کے خاندان سے ہیں؟ براق کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ نہیں تو، وہ بوکھلائی۔ شمعون نے اپنے بھائی کو گھور کر دیکھا۔ تم انسان نہیں بنو گے براق؟ وہ ناراض ہوا۔ کیا ہو گیا بھائی، میں تو صرف پوچھ رہا ہوں۔ اس سے منہ لٹکایا۔ تو یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے؟ ہانیہ پاکستان سے ہی ہیں۔ اس نے اس کی خوش فہمی دور کی۔ بھابھی، آپ کس شہر سے ہیں؟ اسے مزید تجسس ہوا۔ میں اسلام آباد سے ہی، وسپاٹ انداز میں گویا ہوئی۔ اس شہر سے اس کی بہت سی تکلیف دہ یادیں وابستہ تھیں۔ اوہ آئی سی، وہ سمجھ کر سر ہلا گیا۔ امبرین بیگم تو بہو کے صدقے واری جا رہی تھی۔ شمعون، تم ذرا گھما پھرا ہی لیتے ہماری بہو کو، پھر پاکستان آ جاتے۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ فیضان صاحب نے اب بیٹے کی لگامیں کھینچی تھی۔ جلدی تو کوئی بھی نہیں تھی، مگر یہ میرے ساتھ گھومنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اس نے مسکراہٹ ضبط کی تھی، آنکھوں میں شرارت ہچکولے لے رہی تھی۔ نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں۔ شمعون نے کہا، ہم پاکستان جا کر گھومنے جائیں گے۔ اس بار وہ بھی شرارتی لہجے میں گویا ہوئی تو شمعون نے آئیبرو اٹھا کر گھورا۔ شارق بھی وقتاً فوقتاً باتوں میں حصہ لے رہا تھا۔ جہانگیر پیلس کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ کوئی بھی کھانے کے وقت بات نہیں کرتا تھا، مگر آج سب کو کھلی چھوٹ تھی۔ ثانیہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ چلیں آپ لوگ ناشتہ کیجیے، ہم ذرا ٹہل کر آتے ہیں۔ جہانگیر صاحب بچوں کو اسپیس دینے کی غرض سے وہاں سے نکل آئے تھے۔ ثانیہ، تم کیوں اتنی خاموش ہو؟ تم نے ہانیہ سے اب تک کوئی بات بھی نہیں کی، جبکہ تم اس گھر کی واحد بیٹی ہو، اور اب تو شاعری کی وجہ سے ہانیہ سے تمہارا دوہرا رشتہ ہے۔ بھابھی ہے تمہاری۔ شمعون، جو کافی دیر سے اس کی خاموشی محسوس کر رہا تھا، بالآخر بول پڑا۔ کیوں؟ میں نے کیا بات کرنی تھی؟ اس کے سخت لہجے پر ساتھ بیٹھے شارق نے ہاتھ دبایا، کیونکہ وہ رات سے ہی جانتا تھا کہ ہانیہ کو دیکھ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے شمعون۔ رات سب سے پہلے ثانیہ نے ہی مجھے ویلکم کیا تھا۔ وہ انہی کار پورٹس میں ہی مل گئی تھی اور واقعے میں سب سے پہلے اس نے ہی آگے بڑھ کر گلے لگایا تھا۔ شمعون اپنے بھائیوں سے گلے ملتا اس منظر کو دیکھ ہی نہیں سکا تھا۔ جبھی ہانیہ سائڈ لیتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ شمعون خاموش ہو گیا۔ ایکسکیوز می؟ ثانیہ موڈ خراب ہو جانے کے باعث مزید وہاں ٹھہرنے کی بجائے اٹھ کر چلتی بنی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک دم عجیب سی خاموشی ہو گئی تھی۔ ہانیہ نے خاص محسوس نہیں کیا تھا، جبکہ شمعون نے ثانیہ کی خاموشی دل سے محسوس کی تھی۔
میرم اس وقت داؤد پیلس کے سب سے شاندار کمرے میں موجود رات کی سیاہی مائل اندھیرا ہونے کی منتظر تھی۔ ساتھ ساتھ ہی وہ یہاں سے بھاگنے کا بھی لایا عمل ترتیب دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں سے بھاگ جانا ناممکنات میں سے تھا، مگر وہ اپنی جانب سے ایک کوشش ضرور کرنا چاہتی تھی۔ رات کا سرخی مائل اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ میرم روم سے باہر آئی تو دروازے پر تعینات ملازمہ قدم بڑھا کر نزدیک آئی۔ میڈم، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ سب سے خونخوار دیوقامت عورت تھی، جو کہتی تو کچھ رہی تھی مگر ہر لمحہ اس کے دروازے پر تعینات رہتی تھی۔ نہیں، وہ منہ بسور کر بولتی خود زینہ اترنے لگی۔ وہ چوکس انداز پہ میرم کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ میرم سیدھی کچن میں گئی تھی، وہاں سے پانی پیا، ساتھ ہی ایک چھوٹے سائز کا چاقو اٹھا کر اپنے دوپٹے میں چھپا لیا تھا۔ وہ گلاس ڈسپینسر کی بوتل پر رکھتی، پورے گھر کا تنقیدی جائزہ لیتی۔ واپس روم میں آئی تھی کہ وہاں کروفرڈ سے صوفے پر براجمان داؤد کو دیکھ اس کا سانس رک گیا تھا۔ کہاں تھی سویٹ ہارٹ؟ میرم نے تھوک نگلا۔ وہ اتنی جلدی کیسے واپس آ سکتا تھا؟ جانم، کیا سوچ رہی ہو؟ شاید تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں واپس کیسے آ گیا۔ دراصل میں جس لڑکی کی تلاش میں گیا تھا وہ تو میری مطلوبہ لڑکی تھی ہی نہیں، تو میں واپس آ گیا۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو سویٹ ہارٹ؟ ذرا قریب آؤ نا۔ وہ لہجے میں بے پناہ تمسخر لیے عجیب لب و لہجے میں بول رہا تھا۔ ہانیہ کے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ وہ لب چبا رہی تھی۔ وہ تو میں ضرور کھاؤں گا، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ کہیں تمہیں یہاں سے بھاگنے کا پلان فیل ہوتا تو نہیں نظر آ رہا؟ اگر واقعی ایسا ہے تو تم بالکل ٹھیک ہو سویٹ ہارٹ۔ وہ نزدیک آ کر اس کے حسین چہرے کو انگلیوں سے ٹریس کرتا خباثت سے مسکرایا تھا۔ میرم کی خوف سے گھگی بن گئی تھی۔ ہیزل براؤن آنکھوں میں خوف امڑ آیا تھا۔ او مائی لو، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم تو جانتی ہو نا کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ وہ لہجے میں بے پناہ محبت سموئے حد سے زیادہ نرم لہجے میں بولا۔ میرم کو اس نرمی سے خوف آیا۔ بس ایک سوال کا جواب دو، کیوں بھاگنا چاہتی ہو یہاں سے؟ وہ لمحوں میں جنگلی جانور کا روپ اپنا اصل دکھا چکا تھا۔ ڈارلنگ، لگتا ہے تمہیں میری ایک بار کی کہی ہوئی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ لیے وہ انگلیوں کی پوروں سے اس ماچپین کے نازک نقوش کو چھوتا عجیب وحشت زدہ لہجے میں پھنکارا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا داؤد۔ وہ معصوم نئے نقش کی پری بہ کر اس کے سرسراتے انگار نما لمس پر جی جان سے کانپ اٹھی تھی، مگر لرزتی مسکان کی جھالر نیچے جھکائے نگاہوں میں خوف سموئے وہ اس کے ہاتھ پر کسی سانپ کی مانند لپٹے بیلٹ کو دیکھ رہی تھی۔ واقعی میں میری پیاری بیوی نے کچھ نہیں کیا؟ وہ اچانک لہجے میں مصنوعی محبت سموئے پچکارنے کے انداز میں سوالیہ گویا ہوا۔ حلق میں سانس تک اٹک گیا تھا۔ نہیں، میں سچ بول رہی ہوں۔ وہ جو خود پر ضبط کیے لرزتی کانپتی خاموش کھڑی تھی، پیر پر پڑتے بھاری بوٹ کے دباؤ پر اچانک سے سسک اٹھی۔ اس کا لہجہ اس کی موت کا پروانہ سا معلوم ہو رہا تھا۔ تم اگر واقعی سچ بول رہی ہو تو وہ تمہاری آنکھیں کیا پیغام دے رہی ہیں کہ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے؟ کیوں بیبی، میں تمہیں خوش نہیں رکھتا کیا؟ وہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کر جس انداز میں آنکھ دبا کر بولا تھا اس کا دل چاہا کہ ابھی اس شخص کا قتل کر ڈالے۔ غلطی ہو گئی۔ وہ میں مذاق لرزتے کانپتے وجود اور ہچکیاں دباتے لہجے میں۔ اب اس نے مزید جھوٹ کا سہارا لینا چاہا، جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود بیلٹ کسی چابک کی مانند پیروں پر پڑتا اس کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ غلطی؟ ڈارلنگ، بھول گئی؟ یہی تو ہماری کلاس کا پہلا سبق تھا کہ غلطی سے بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا ہاتھ کسی مشین کی طرح حرکت میں آیا تھا اور نان سٹاپ چلتا اس کے پیروں کی جان نکال گیا تھا، جو لہرا کر زمین پر گر پڑی تھی، جبکہ چیخیں داؤد پیلس کی در و دیوار تک ہلائے دے رہی تھی۔ معاف کر دو پلیز، اب نہیں ہوگا، میں کہیں نہیں جاؤں گی پلیز۔
وہ پہلے بھی 2 بار بھاگنے کی غلطی کر چکی تھی، مگر اس بار وہ حیوان نما شخص اسے بخشنے کے در پر نہیں تھا۔ معافی تو مل جائے گی ڈارلنگ، آفٹر آل لاڈلی بیوی جو ٹھہری۔ مگر بیبی، اب آئندہ غلطی سے بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، سمجھ گئی نا؟ شاباش، جاؤ جا کر ریڈی ہو کر آؤ، آج ہم ڈنر باہر کریں گے۔ وہ خباثت سے مسکراتا پنچوں کے بل نزدیک بیٹھ کر چہرے پر بکھرے ریشمی گیسوں کی لٹیں کان کے پیچھے ڈستا لہجے میں محبت سمو کر گویا ہوا تھا، جبکہ وہ لرز کر کھڑی ہوتی ارد گرد میں نظر دوڑا رہی تھی۔ کاش کہ یہاں کوئی چھری نما چیز ہوتی تو آج وہ اس کا قصہ ہی تمام کر دیتی۔ اوہ مائی ڈارلنگ، مجھے مارنے کا دل کر رہا ہے۔ سوچو ذرا، اگر میں مر گیا تو میرے قتل کے جرم میں تم ہمیشہ کے لیے اندر، اور کیا پتا میرے چاہنے والے تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ چھوڑے۔ آگے بڑھ کر اس کے ریشمی بال مٹھی میں بھر کر جھٹکے سے چہرہ اوپر کرتے کان کے قریب سرگوشی کی تو وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ اچانک جھٹکے پر وہ سنبھل نہیں سکی تھی اور کچی ڈال کی مانند ٹوٹ کر گرتی دوبارہ لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ اب وہ جھٹکے سے پیچھے دھکیل کر کھڑا ہوتا مانی خیزی سے اونچا اونچا کہکہا لگا رہا تھا، جبکہ وہ قسمت کی ستم ظریفی پر دھواں دھار انداز میں اشک بہا کر ماتم کنا تھی۔ مگر اس کی فریاد پر لبیک کہنے والا تو سالوں پہلے منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ اس شخص کو ٹھکرا کر اس حیوان کا انتخاب کرنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ثابت ہوا تھا۔ اسے بد دعائیں لگ گئی تھیں، ہاں، اسے اپنوں کا دل دکھانے کی بد دعائیں لگ گئی تھیں۔ جو لڑکیاں باپ بھائیوں کی عزت کو پاؤں تلے رون کر چلی جائیں، خاندان کی عزت مٹی میں ملا دیں، ان کا پالا ایسے ہی حیوان سے پڑتا ہے۔ چچی نے کہا تھا کہ وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ نکاح کے دوسرے دن سے وہ مسکرانا بھول گئی تھی۔ دادابو نے کہا تھا کہ وہ ان کے لیے مر گئی ہے، اور واقعی میرم جہانگیر مر ہی تو گئی تھی۔ اس کے ایک غلط فیصلے نے اسے شیطان کے چنگل میں لا پھنسایا تھا، جہاں سے شاید قبر کی آغوش تک نتھی کر دی گئی تھی۔ بد دعاؤں کی بیڑوں نے اس کا پاؤں خون آلود کر دیے تھے، جن زنجیروں سے اس کی دعائیں بھی پیچھا نہیں چھڑا سک رہی تھی۔ یہ ناروے میں اجالے کے دن تھے۔ آج کی رات ان کی ناروے میں آخری رات تھی۔ وہ شدید اضطرابی کی سی کیفیت سے دوچار تھی۔ یہ 1 ماہ شدید خوف کے زیر اثر گزرا تھا۔ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ اس کا شوہر پچھلے کئی سالوں سے یہاں کی جیل میں سزا کاٹ رہا تھا۔ وہ جلاوطنی کی زندگی کاٹنے پر مجبور تھی، کچھ بھی حق میں نہیں رہا تھا۔ زندگی نہ جانے اب کس موڑ پر لے جانے والی تھی۔ ماما، رومان ماں کو خاموش دیکھ کر قریب آیا۔ جی میری جان۔ وہ جھٹ متوجہ ہوئی۔ بابا کب واپس آئیں گے؟ اس کا وہی روز دہرایا جانے والا سوال۔ جلدی آ جائیں گے میرا بچہ۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ آپ سچ بول رہی ہیں نا ماما؟ وہ اداس دکھائی دے رہا تھا۔ بالکل سچ بول رہی ہوں جی۔ کیا اب میں کبھی اسکول نہیں جاؤں گا؟ آج اسے اپنے دوستوں سے بچھڑتے ہوئے افسوس ہو رہا تھا۔ بالکل جاؤ گے، کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس نے ہمیشہ کی طرح بہلایا۔ اسے خود بھی تو یہ جاب کس قدر مشکل سے ملی تھی، اور اب یوں اچانک سب چھوڑ چھاڑ کر جانا بہت مشکل تھا۔ مجھے بابا کی بہت یاد آتی ہے۔ وہ روحان سا بولتا اس کے سینے میں منہ چھپا گیا۔ لندن شہر پر ایک اور بھیگی سی صبح اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ ہر سو صبح کا ملگجا سا اجالا پھیل گیا تھا۔ آج مطلع صاف تھا۔ کچھ دنوں سے شدید برفباری کا سلسلہ رکا ہوا تھا، مگر اقصیٰ کی زندگی پر دھند کے بادل مسلسل چھائے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑی کسی اداس پنچھی کی مانند آسمان کو تک رہی تھی۔ اقصیٰ، وہ نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی کھڑی آسمان کو تکتی رہتی اگر نرمین اسے نہ پکارتی۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر پلٹی۔ سوچوں کا حصار ٹوٹا تو محسوس ہوا سخت سردی کے باعث اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ سے گئے تھے۔ شاہ زین بھائی آئے ہیں، تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نرمین کی چنبا خیز بات پر وہ چونکی۔ وہ واپس آ گیا؟ اقصیٰ کو تو لگا تھا کہ وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔
مگر وہ نہ صرف واپس آیا تھا بلکہ نکاح کی پیشکش بھی کر رہا تھا۔ انہیں تو واپس آنا ہی تھا اقصیٰ، وہ متوازن لہجے میں بولی تھی۔ تو کیا کہتا ہے وہ متجسس ہوئی، گھوس یا آنکھوں میں اشتیاق امڑ آیا تھا۔ نکاح کرنا چاہتے ہیں، آج ابھی اور اسی وقت، اور رخصتی بھی فوری چاہتے ہیں۔ اس بار حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ وہ دونوں ابھی باتوں میں مصروف تھی جبھی سیف وہاں چلا آیا تھا۔ اسے خاموش نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ نرم لہجے میں رضامندی چاہ رہا تھا۔ نہیں، یہ ایک لفظ اس کے لیے کس قدر بھاری تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم ذرا تیار ہو جاؤ، پاس ہی مسجد میں نکاح کا اہتمام ہے، ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ وہ سپاٹ نظروں سے آگاہ کر رہا تھا۔ تیاری مطلب؟ وہ چونکی۔ تم نے بتایا نہیں نرمین؟ وہ اب براہ راست اپنی بیوی سے مخاطب ہوا۔ وہ ایک دم گڑبڑائی۔ ہاں، میں بتانے ہی والی تھی۔ دراصل اقصیٰ، شاہزین بھائی چاہتے ہیں کہ تم نکاح میں ان کا لایا ہوا جوڑا ہی پہنو۔ وہ ذرا ہچکچا کر بولی تھی کیونکہ وہ ایک فیمس پاکستانی ڈیزائنر کا روایتی طرز کا برائڈل لہنگا چولی تھا۔ اوکے، وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ سمجھی کہ شاید وہ نکاح کا جوڑا لایا ہوگا۔ اس نے اس کی دلی خواہش کا احترام کی غرض سے کسی قسم کا احتراز نہیں بڑھتا تھا۔ آ جاؤ اقصیٰ، پھر تمہیں جلد ہی یہاں سے نکلنا ہے شاہزین کے ساتھ۔ وہ ذرا عزلت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتی ان دونوں کی ہمراہی میں ہی روم میں آ گئی تھی۔ سیف کمرے سے باہر نکل گیا تھا، البتہ بیڈ پر پھیلا شرارہ دیکھ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ نظر اٹھا کر نرمین کو دیکھا تو وہ مسکراہٹ ضبط کرتی کندھے اچکا گئی۔ یہ شخص پاگل تو نہیں ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ اب میری عمر کیا ہے لڑکیوں کی طرح تیار ہونے کی؟ وہ 39 سال کی عمر میں ہی خود کو بڑھا سمجھنے لگی تھی۔ مانا کہ تم 80 سال کی خاتون خانہ بن گئی ہو، مگر لگتی ابھی بھی 25 سال کی لڑکی جیسی ہی ہو۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، میرے آگے تم آج بھی بہت ینگ لگتی ہو۔ نرمین نے تنزیہ طور پر کہتے شرارت سے کندھا جھٹکا۔ نہ کرو یار، اور ذرا سائڈ کرو اسے، کوئی ڈھنگ کا لباس دو مجھے الماری سے۔ اسے سر جھٹکا۔ اقصیٰ کیا ہو گیا یار، پہن لو، سچ میں حسین تر لگو گی۔ اور اگر بھائی کی خواہش ہے کہ ان کی بیوی 16 سنگھار سمیت ان کی دلہن بنے تو ان کی خواہش پوری کر دو نا۔ ویسے بھی ان بیچاروں کی یہ پہلی شادی ہے۔ وہ سمجھانے کی غرض سے بولی تو اس نے ناراضگی سے گھورا۔ اس کی پہلی شادی کون سی کسی روایتی طرز کی تھی؟ ایک دم نگاہوں کے سامنے اپنے نکاح والے دن کا منظر گھوم گیا تھا۔ شاہزین کا دھوس زمانہ، اس کے بازو پر گولی مارنا، اس کے ساتھ زبردستی کرنا، جسے وہ کچھ بھی بھولی ہی نہیں تھی۔ پھر ایک دم ساری سوچوں کو جھٹک کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ لیکن میں کوئی میک اپ نہیں کروں گی، ان کی پہلی شادی ہے، میری نہیں۔ اس نے مزید احتجاج سے پرہیز کیا، مگر طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ ڈن، وہ خوش ہوئی اور جلدی سے بیگ سے شرارے کی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ اسے زیان کی یاد آئی۔ وہ اپنے بابا کی گود میں بیٹھا اپنی ماں کی طرف سے انٹرویو کر رہا ہے۔ وہ شرارت سے بولی۔ اکثر چونک گئی تھی کیونکہ زیان کسی سے بھی اتنی جلدی گھلنے ملنے والا بچہ ہرگز نہیں تھا۔ تم شاہزین کی بات کر رہی ہو؟ اسی آنکھیں پلائیں۔ ظاہر ہے بھائی، وہ اپنے اکلوتے بابا سے انٹرویو کر رہا ہے جو صرف اس کے بابا ہوں گے۔ نرمین مزید شرارت سے بولی تھی۔ نرمین، پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، یہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اپنے یخ بستہ ہاتھ نرمین کے ہاتھ میں دیتی بوجھل دل سے بولی تھی۔ ریلیکس یار، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے مطمئن کرنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ ان کا نکاح بھی لندن کی سب سے بڑی مسجد الفتح میں تھا۔ نکاح کی رضامندی دیتے ہوئے کتنے ہی آنسو تھے جو آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ اسے وہ مشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج وہ لمحہ تھا جب کوئی شاہزین کو اس سے جدا کر رہا تھا۔ نگاہوں کے سامنے اپنے پہلے نکاح کا منظر گھوم گیا تھا۔ اس روز بھی وہ اتنی ہی بے بسی جتنی کہ آج۔ لندن کی صبح ہمیشہ کی طرح ٹھنڈی اور ہلکی دھند میں لپٹی ہوئی تھی، لیکن آج کی صبح کچھ خاص تھی۔ ریجنٹس پارک کی مرکزی جامع مسجد
جو اپنے سفید میناروں اور خوبصورت اسلامی فن تعمیر کے باعث مشہور ہے، آج خاص طور پر سجائی گئی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی عطر کی خوشبو، سفید گلابوں کی قطاریں اور قالین پر بچھے گلابی پھولوں کی پگڑیاں خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ مسجد کے اندرونی حال میں سنہری روشنیوں کا حالہ تھا، جس میں ہر چیز نرم اور مقدس دکھائی دے رہی تھی۔ خواتین کے لیے مخصوص حصے میں یکساں سرخ رنگ شرارہ اور سیاہ رنگ چادر اوڑھے کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، دل کی دھڑکن تیز تھی اور آنکھوں میں انتظار کی ٹوٹی کرچیاں اپنی چھب دکھا رہی تھی۔ وہ لمحے لمحے دل ہی دل میں سورہ یاسین کا ورد کر رہی تھی۔ نرمین اور بچیاں اس کے ارد گرد تھیں، مگر اکثر گویا کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ آج اس کا نکاح تھا، مگر شاہ زین سے، اس کے شاہ زین سے نہیں۔ وہ اس وقت شاہ زین کی ہمراہی میں ولا آئی تھی، جہاں کچھ روز قبل ہانیہ اور شمعون بھی اسی طرح نکاح کے بعد پہلی بار آئے تھے، مگر آج حالات بدلے ہوئے تھے۔ شاہ زین کے حصار میں اکثر جمشید تھی، جبکہ زیان کو اس نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ پورا ولا خالی تھا۔ شمعون کے جانے کے 2 روز بعد ہی فارس بھی پاکستان واپس لوٹ گیا تھا۔ شاہ زین نے نظر بھر کر اس کی جانب دیکھا۔ کھلتے گلاب سے چہرے پر اب وہ شادابی نہیں رہی تھی۔ سمارٹ سی جسامت میں اب واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلے کی بنسبت گزرے سالوں نے اس کی ذات پر گہرے نشان چھوڑے تھے۔ آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکے رچکوں کے گواہ تھے۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ میرے گھر اور اس دل کی سلطنت میں خوش آمدید۔ یہ وکٹورین طرز ولا اس کی ملکیت تھا، جبکہ وہ دونوں مہمان کے طور پر ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ 6 فٹ اونچا لمبا مرد ہلکے گھنگریالے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، جاذب نظر چہرے پر دلکش مسکان لیے اسی سے مخاطب تھا۔ اقصیٰ نے پہلی بار اسے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ اسے شاہ زین کا وہ ٹپوریوں والا سٹائل یاد تھا۔ وہ ہر وقت بالوں کی پونی بنا کر رکھتا تھا، جبکہ مقابل اچھی خاصی ڈیسنٹ پرسنالٹی کا مالک تھا، مگر پھر بھی اقصیٰ کو یہ چہرہ اور حلیہ اپیلنگ نہیں لگا تھا۔ اس کا لہجہ ہر وقت تمسخر اڑاتا یا شرارت میں لپٹا ہوتا تھا، مگر مقابل خاصا دھیما مزاج اور پرسکون تھا۔ کیا یہاں کوئی اور بھی موجود ہے؟ پورے ولا کو سرخ و سفید گلاب کی پتیوں سے سجا دیکھ وہ سوالیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں، میں اور میری محبت۔ اقصیٰ نے اسے خاموش نگاہوں سے دیکھا اور ایک نظر اس کے گلے میں منہ چھپائے زیان کو دیکھا، جو شاید تھک گیا تھا۔ وہ زیان شاید سونا چاہتا ہے۔ وہ اس کی محبت چھلکاتی نظروں سے پزل ہوئی، نہ جانے کیوں اسے اس سب صورتحال سے الجھن ہو رہی تھی۔ میں انہیں روم میں لٹا کر آتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ مگر کہاں؟ اسے اکیلے سونے کی عادت نہیں ہے۔ وہ ایک دم بولی، میرے خیال سے ابھی تو دن کا وقت ہے اور زیان تھک گیا ہے۔ رات میں ظاہر سی بات ہے اسے ہمارے ساتھ بیڈ روم میں ساتھ ہی سونا ہے۔ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی، مگر اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ اچھا۔ وہ جلدی سے گڑبڑا کر اس بات میں سر ہلا گئی، جو سائڈ میں بنے رومز میں سے ایک میں داخل ہوا۔ سرخ جوڑے پلس شرارے میں ملبوس اقصیٰ شدید تذبذب کا شکار تھی۔ سر پر جمع دوپٹہ درست کرتی وہ لاؤنج میں پڑے صوفوں پر بیٹھ گئی تھی۔ اقصیٰ، وہ آہستہ سے روم لاک کرتا وہیں باہر چلا آیا تھا۔ اگر آپ اس سوٹ میں انکمفرٹیبل ہیں تو چینج کر لیں۔ یہ آواز اکثر چونک کر متوجہ ہوئی۔ یکدم شاہ زین کی آواز کا گواں سا گزرا، مگر پھر وہ سر جھٹک گئی۔ کیا ہوا بیگم، کہاں کھو گئی؟ وہ نزدیک آتا چہرے کے سامنے چٹکی بجا کر ذرا مسرور لہجے میں سوالیہ گویا ہوا۔ یہیں ہوں۔ وہ خوف زدہ سی نگاہیں پھیر گئی، جبکہ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتا اپنے مقابل لایا تھا۔ اگر اجازت ہو تو کیا میں اپنی بیوی کی تعریف کر سکتا ہوں، جو مجھے آج اس جوڑے میں بے حد حسین لگ رہی ہے؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ وہ ہاتھ بھر کے فاصلے سے کھڑی خاموش تھی، سپاٹ نظریں شاہ زین کے چہرے پر مرکوز تھی، جبکہ دونوں نازک مومی ہاتھ مقابل کے ہاتھوں کی سخت گرفت میں قید تھے۔ وہ بغور اس کے خد و خال کا جائزہ لے رہی تھی۔ لگتا ہے آپ ابھی تک ہمارے رشتے کو لے کر کنفیوز ہے، مس خونخوار جرنلسٹ۔ وہ سر پر ٹکا دوپٹہ پنوں سے آزاد کراتا سائڈ پر رکھ چکا تھا۔
اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر نزدیک کرتا، وہ اقصیٰ کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ مقابل سے عجیب ہلچل ہوئی تھی، اپنی سانس گھٹتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ ٹائیگر کے بعد پہلی بار کسی مرد کی قربت، اس کی دلی کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ دل چھو کی رفتار سے تیز تیز دھڑک رہا تھا، گالوں پر سرخی اتر آئی تھی، گداز خمدار پلکیں حیا سے جھک گئی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی، وہ شرما رہی تھی، گھبرا رہی تھی یا پھر الجھ رہی تھی۔ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی، مگر یہ لمس مانوس تھا نہیں، عصبی تھا، بلکہ وحشت زدہ کر دینے والا تھا۔ کیا یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ میں آپ سے کیا چاہ رہا ہوں؟ وہ مزید نزدیک جھکتا، کان میں دھیمے سے سرگوشی کرتا، اس کی سانسیں اتھل پتھل کر گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر تھم سی گئی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ شاہزین کے سرخی مائل لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیا ہوا یار، ریلیکس۔ وہ اسے اس بکلاہٹ کا شکار دیکھ خولے سے اس کی کمر رب کرتا محبت بھرے لہجے میں بولا، جو یقیناً اس رشتے کو لے کر خائف تھی۔ اگر تمہیں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے مزید وقت چاہیے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ متوازن لہجے میں گویا ہوا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی۔ اقصیٰ نے اپنے بچکانہ رویے پر خود کو ڈپٹا۔ جب وہ نکاح نامے پر دستخط کر کے اپنی زندگی کے تمام جملہ حقوق مقابل کے نام کر گئی تھی تو بھلا یہ کیسا گریز تھا۔ میں فی الحال بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ آپ اس رشتے کو اور مجھے قبول کر لیں۔ وہ دھیرے سے اس کے گرد حصار قائم کرتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا، جس نے سانس تک روک لی تھی۔ دل بغاوت پر اتر آیا تھا، آنکھوں میں مرچیں سی مسرے لگی تھی۔ یکدم ٹائیگر نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ جب وہ اس رات کے حملے کے بعد یوں ہی اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا تھا، اس روز بھی حالات اقصیٰ کے خلاف تھے اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دونوں کے دل کی دھڑکنوں کا ملاپ تھا۔ شاہزین اتنے سالوں کی تشریحی کے بعد خود میں سکون سا اترتا محسوس کر رہا تھا، جبکہ اقصیٰ اپنے اوسان مزید بحال نہ رکھ سکی تھی اور ایک دم اس کی باہوں میں جھول گئی۔ 14 سال جس شخص سے بے غرض محبت کی تھی، اب یکدم اچانک سے کوئی دوسرا شخص کس قدر آسانی سے اسے ریپلیس کر گیا تھا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ شاہزین نے ہنوز اسی حالت میں سر جھکا کر دیکھا جس کی آنسوؤں سے نم آنکھیں اتکلی تھیں، نہ وہ ہوش میں تھی اور نہ ہی مکمل بے ہوش۔ شاہزین نے دھیرے سے اسے صوفے پر لٹایا تھا اور خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ نظریں اس کے دلکش چہرے پر مرکوز تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ جب وہ مزید خود پر قابو نہیں رکھ سکا تو وہ آہستہ سے جھکتا، اس کے چہرے کو اپنے لمس سے مہکاتا۔ اب ہونٹوں سے اس کے آنسو چور رہا تھا، جبکہ اس کی اپنی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر داڑھی میں جذب ہو گیا تھا۔ اس کا ٹائیگر مر گیا تھا اور شاہزین چاہ کر بھی اس کا ٹائیگر اسے واپس نہیں لوٹا سکتا تھا۔ جاری ہے۔ السلام علیکم۔ معذرت، کس بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو گئی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیمانی ہوتی ہیں مگر اچانک رونما ہوتی ہیں اور آپ کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیتی ہیں، مگر خیر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کی حقیقت آپ پر عیاں ہو جاتی ہے اور آپ ایک بہترین سبق سیکھ لیتے ہیں۔ خیر آپ لوگ بتائیں کیسی لگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ شاہزین اور ٹائیگر کو لے کر کنفیوز عوام ذرا دل تھام لے، کیونکہ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو قاری سوچ رہا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نئی کس کے ساتھ، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور